السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل وتھ مائی نیو ویڈیو۔ آج کا جو میرا ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے بچوں کی تربیت یا پیرنٹنگ کے اوپر۔ تو میں اپنی ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دے اور سب کو اپنے اپنے گھروں میں خیر عافیت سے رکھے اور تمام پیرنٹس کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے بچوں کی تربیت، یہ ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے جو کہ ایک پوری ویڈیو میں کور اپ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اس ویڈیو میں صرف وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی جو کہ میرے ساتھ میں نے خود اپنی لائف میں ایکسپیرینس کری ہیں، کیونکہ میں بھی ابھی اس جرنی میں پوری طور پہ آگے نہیں بڑھ سکی ہوں۔ ابھی میں بھی ہاف وے سے بھی کم گئی ہوں، لیکن جتنا میرا ایکسپیرینس ہے میں چاہتی ہوں کہ میں وہ چیزیں آپ سے ڈسکس کروں جو میں نے ان چیزوں سے میں نے ایک اس لائف میں آ کے سیکھا کہ بچوں کو تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور ہر انسان جب انسان پیرنٹس کی دور سے گزرتا ہے تو ایوری ڈے میرا جہاں تک خیال ہے نئی سے نئی چیز سیکھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو پہلے سے کسی کو بھی ہمیں کوئی کتنا بھی گائیڈ کر رہا ہو نا، تو ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ جب تک ہم خود اس چیز سے گزر نہ رہے ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں، میں وہ چیز آپ سے ڈسکس کروں گی جو میرا ایکسپیرینس رہا، میں نے ان چیزوں سے کیا سیکھا، کیا لرن کیا۔ تو مجھے بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنے ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے کیا کیا تھے، آپ لوگوں نے کیا لرن کیا، اپنے بچوں کی لائف آپ نے کس طریقے سے سیکھی، ان کو کس طریقے سے تربیت کری۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی۔ دیکھیں، بچوں کی تربیت جو ہے اس میں ہمارے دین نے بھی ہمیں بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس کروایا ہے کہ بچے کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ بات صحیح بھی ہے، اگر پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو ماں کی گود سے ہی بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میں جہاں تک سمجھتی ہوں پیدائش سے لے کے 7 سال بچے کے جو شروع کے ہوتے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ بچہ اس میں پورے طریقے سے ہر چیز سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ اب بچہ جب کوئی چیز ہم سے سنتا ہے یا دیکھتا ہے نا، تو اس کو وہ اچھے طریقے سے اس ایج میں ایبزارب بھی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس چیز پہ ہمارے پیرنٹس نے کیسے ریئیکٹ کیا، یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اس پہ کیسے ریئیکشن ہمارے پیرنٹس نے دیے۔ تو وہ سب چیزیں بچہ یہ سب ریئلائز کرتا رہتا ہے اور انہی سب چیزوں کو وہ سیکھتا ہے، اور جو اس کے میں سمجھتی ہوں آگے کی لائف میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ بچے کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، تو دیکھیں یہاں پر ایک اتنا بڑا یہ والا ٹاپک کہ ماں کی گود سے جو بچہ کی تربیت شروع ہوتی ہے، یہ اتنا زیادہ اہم اور اتنا وسیع ہے کہ اس پہ بھی اگر ہم ایک ویڈیو بنائیں تو بہت کم پڑے گی۔ کیونکہ اگر آپ ایک چیز خود سے نوٹ کرو، جیسے ماں ہوگی ویسے ہی بچے کی تربیت اس کے بچے کے اندر نظر آئے گی، بچے کے اٹھنے بیٹھنے میں نظر آئے گی۔ یہ چیز ہماری بہت زیادہ بچوں کی پرورش میں کام آتی ہے۔ باپ تو ہوتے ہیں کہ وہ کام پر جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر والوں کو نان نفقہ دینا، روٹی کھلانا، ان کے ہر طریقے سے آسائش پوری کرنا، اور جو بھی اس کا باپ کے جو فرائض ہیں وہ انجام دینا۔ لیکن ماں رہتی ہے گھر میں، جو ماں بچوں کو سنبھالتی ہے وہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی دوسرا بندہ آ کے آپ کے بچوں کو ویسے سنبھال سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے جن کے پاس بچے ہیں شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ ہمیں اس نعمت سے نوازا اور بچوں کی پرورش کا ذمہ ہمارے اوپر ڈالا، جو کہ بچوں کی پرورش کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ یہ ایک بہت، مجھے جہاں تک لگتا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے لیے۔ بچوں کی پرورش کرنا مشکل ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی لائف میں ایسا بھی آتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ایک ناممکن سی چیز لگتی ہے۔ جب میں خود پہلی دفعہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو مجھے کسی بھی چیز کا نہیں پتا تھا، بس صرف یہ پتا تھا ایک بچہ گود میں آ گیا۔ تو جیسے جیسے میری لائف آگے گزرتی گئی تو مجھے سمجھ آتا گیا کہ اس ایج میں میں نے اس کے ساتھ یہ چیز کرنی ہے، اس ایج میں مجھے یہ چیز اس کے ساتھ ضروری تھی۔ پہلے بچوں کے جو پہلے فرسٹ چائلڈ ہوتا ہے اس میں آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا
किसी भी मदर को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। बेशक आपके इर्द गिर्द रहने वाले आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझा रहे होते हैं, लेकिन खुद से आपको तब भी बच्चे की कोई आइडिया नहीं हो रहा होता। एज अ मदर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती कि बच्चा आपसे चाह क्या रहा है। जब मैं उस एज की बात कर रही हूँ जब बच्चा बिल्कुल बोल ही नहीं पाता, बिल्कुल नौमौलूद बच्चा होता है, छोटा सा होता है, उसके बिल्कुल नहीं आपको समझा पा रहा होता है कि वो किस बात से खुश है, कौन सी चीज़ से तकलीफ दे रही है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्रगुजारी अगर हमारे अंदर आएगी तो उससे आप सोच लें आपके बच्चों में तो डायरेक्टली वो कन्वर्ट होगी। और फिर दूसरी बड़ी बात, बच्चों की परवरिश करने के भी ना 3-4 असूल होते हैं, जो कि मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैंने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं उनके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि बच्चों की परवरिश करने के भी 3-4 असूल होते हैं, जिसमें बच्चों को अगर आप जिस तरीके से रखें और उसी तरीके से बच्चा फिर आपको रिस्पॉन्ड भी करता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चे की फिर वो चीज़ें आपको उसमें नज़र आती हैं। मैं अक्सर औकात कुछ बच्चों से अपनी लाइफ में रियल में ऐसे मिली हूँ, मैं उन बच्चों से इतना इंस्पायर हुई हूँ। तो जब मैं ऐसे बच्चों को देख के उन बच्चों से थोड़ा सा भी मुझे ऐसे इंस्पिरेशन सी मिलती है, यार इनके बच्चे कितने अच्छे हैं, तो मैं ज़रूर उन बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से देखना शुरू कर देती हूँ, ऑब्जर्व करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं देखती हूँ कि ये बच्चे, इनके साथ ऐसी क्या चीज़ है कि ये मेरे बच्चे वो चीज़ नहीं करते तो इनके बच्चे वो चीज़ करते हैं। तो सच बताऊं मैं आपको, उसका कनेक्शन मुझे कहीं ना कहीं जाके ना उनके माँ बाप से मिलता है। जो आदतें उनके माँ बाप में होती है ना, वही चीज़ें उनके बच्चों के अंदर मौजूद होती हैं। और ये एक रियल फैक्ट है कि आपके अंदर की अच्छी आदतें, आपके अंदर की बुरी आदतें आपके बच्चे कॉपी करते हैं, उन्हीं को वो कैरी करते हैं। जैसा आप बच्चों को दिखाओगे बच्चा आपका वैसा ही होगा। तो पेरेंट्स वैसे भी सबसे बड़ा रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चे के लिए। ये जो किताबों में हमें रोल मॉडल्स मिलते हैं कि ये बच्चे का ये हीरो है, वो बच्चों ने उसको हीरो बनाया हुआ है, कोई कार्टून कैरेक्टर्स का हीरो बने हुए, ये एक किताबी बातें हैं। लेकिन इन सब से इर्द गिर्द से अगर हटें तो हर बच्चे का रोल मॉडल उनके माँ बाप होते हैं। हर बेटा ये चाहेगा मैं अपनी बाप की तरह बनूं, हर बेटी ये चाहती है कि मैं अपनी माँ की तरह बनूं। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों की लाइफ में कुछ इस तरीके से। आपने अगर अपने बच्चों में कोई चीज़ अच्छी करने का इरादा कर लिया है कि जी मैं ये चीज़ अपने बच्चों में अच्छी करना चाहती हूँ, तो मैंने बहुत अक्सर ये चीज़ देखी है कि मैं जब कभी ये बात सोचती हूँ ना कि मेरे बच्चे ये चीज़ करें, पहले मैं उनको डांटती थी, ये करती थी कि आप इस तरीके, मेरे बच्चे ये नहीं करते वो नहीं करते। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोची, मैं जब तक खुद नहीं करूँगी ये चीज़ तो मेरे बच्चे कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये थी, फिर मैंने उस चीज़ों को खुद अपना करना शुरू किया। खुद ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बच्चों के सामने दिखाने के लिए करती थी, मैंने अपने नेचर में, अपनी आदत में, अपनी हैबिट बना लिया। जो भी चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से बोलूँगी कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, बच्चे नहीं करते थे। लेकिन जब से मैंने उसको आदतन खुद अपनाया, तो आप यकीन करें जो मेरी सबसे छोटी वाली है ना, वो भी उन्हीं आदतों पे चलती है फिर, और फिर वो उसी चीज़ को मेरी कॉपी कर रही होती है। तब से मुझे ये बातें रियलाइज़ होना शुरू हुई कि बच्चों से अगर कोई काम आपने करवाना है तो पहले उसको आप अपनी आदत का हिस्सा बनाइए। ऐसा ना करें कि बच्चों ने जो आपने बच्चों से करवाना है आप उनको वो ठूसते चले जाएं उनके दिमाग में। एक तो बच्चा ना, सच बताऊं, नसीहतों से नहीं मानता। आप बच्चे को नसीहत करते रहोगे ना, बच्चे का दिमाग ऐसा होता है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो ये चीज़ें बच्चों के साथ होती हैं। जब तक बच्चा खुद अपनी आंखों से कोई चीज़ देख के अब्जॉर्व नहीं कर रहा होता ना, जब तक वो, मैं समझती हूँ कि वो उस चीज़ को करने पे आमादा भी नहीं होता दिल से। तो ये स्टैंडर्ड खुद आप अपने घर में बनाएं कि जो काम आपने आदतन एक कर रहे हैं, बच्चा फिर एज इट इज़ उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ ये सब चीज़ें बच्चों की छोटी उम्र में जितना जल्दी हम लोग चाहें उस वक्त से स्टार्ट करें, और अपने आप को हम कोशिश करें, अपने लिए नहीं तो अपनी औलाद के लिए। इंसान पता नहीं क्या कुछ कर जाता है।
اپنی اولاد کے لیے ہم بدلیں. اور اب جو ہم یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہماری برا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، میں یہ نہیں سمجھتی کہ انسان برے ہوتے ہیں، لیکن برائی وہ ہوتی ہے جو آپ کو پھر اچھائی کی طرف لے کر نہ جائے. اب برائی گمراہی جو ہے نا اس طریقے کی چیز ہے کہ اگر آپ گمراہ ہوئے تو آپ پلٹ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ واپس آ رہے ہو، آپ کے دل میں ایک جھجھک ہے کہ ہم نے کچھ گناہ کیا ہے، ہم نے کچھ غلط کیا ہے. برائی ایز اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں. میں جہاں تک سمجھتی ہوں برائی کب بری بن جاتی ہے جب ہمیں وہ بات ریئلائز ہی نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ ہم نے یہ چیز بری کری ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک ہم برا نہیں کریں گے، جب تک ہم گریں گے نہیں، ہم سنبھلیں گے کیسے؟ اپنے بچوں کو اتنا پرفیکٹ نہ بنائیں. اور سب سے بڑی بات جو ہم یہ بات سوچتے ہیں نا بچہ اسکول جا کے کسی سبجیکٹ میں یا اتنے ہائی اسکور کر لے، اتنی ہائی پرسنٹیجز لے کر آ جائے بس بچہ وہی اچھا، ایسا نہیں ہوتا. بچوں کو آپ لوگ اس وقت اچھا سمجھیں کہ بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپریشیٹ کرنا سیکھیں. جیسے بچہ جب کوئی چھوٹا چھوٹا سا کام کرتا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ چیز آج آپ نے بہت اچھی کری ہے. بچے کے ایٹیٹیوڈ پہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. بچے نے کوئی چیز شیئر کری ہے آپ اس پہ اپریشیٹ کریں. ہم کیا کرتے ہیں، بچہ کوئی چیز کسی سے شیئر کرتا ہے ہم پہلے ہی لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو ہم نے اس کو سکھانی نہیں ہے کہ شیئر کرنا ہے کسی سے. شیئر کرنے کی حد تک ہم لوگ کہاں تک ہوتے ہیں، ٹوائز شیئر کر لو، یہ شیئر کر لو، شیئر کر لو. لیکن جب ہم اسکول جاتے ہیں کیا ہی بات ہو کہ اگر ہم اس کو ایک ایکسٹرا لنچ باکس بنا دیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کا فرینڈ یا کلاس فیلو اگر لنچ نہیں لے کر آیا تو چلو وہ اس کو کھلا دے گا، ایکسٹرا پیسے اس کو دے دیں کہ اپنے فرینڈ کو بھی آئس کریم کھلا دینا، ایکسٹرا کچھ ایسی چیز کر دیں کہ یہ ایک چیز تمہارے دوست کے لیے. اب یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی جو ایکسیسریز ہوتی ہیں، پینسلز وغیرہ، پین وغیرہ، یہ لینا ہے تو ایک پینسل اس کے فرینڈ کے لیے دلاتے ہیں. بچوں کو دینا، بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالیں کہ بچہ دوسروں کو دینا سیکھے، بچہ دینے میں اپنا دل بڑا کرے. بچوں کی اصل کوالٹیز یہ ہوتی ہیں جب آپ کا یہ بچہ اس طریقے کے کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو ڈانٹے نہیں کہ ہم نے یہ چیز اس کو دلائی تھی تو اس نے کسی اور کو کیوں دی. تو یہاں پر میں سمجھتی ہوں بچے کو ہمیں اس طرف لانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو سب سے بڑی بات، جب تک ماں سخی نہیں ہوتی بچہ سخی نہیں بنتا، یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا. بچہ سخی تبھی ہوتا ہے جب وہ ماں یا باپ میں سے کسی کو یہ سب چیزیں کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو دینے والا ہاتھ بنائے نہ کہ لینے والا. کیونکہ جب بچے شروع میں ہی جب دینا سیکھتے ہیں تو بڑے ہو کے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں دی ہے، انہیں شکر ادا کرنا سکھائیں. تو وہ یہ چیز سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہر چیز دی ہے لیکن میرے اس دوست، اس رشتہ دار یا اس فرینڈ کے پاس یا اس بندے کے پاس، میرے پڑوسی کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے. تو میں اگر اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہوں تو میں اس کو اپنے دوست کو، اپنے فرینڈ کو، جس کو بھی اس نے دینا ہو وہ چیز دے سکے. آج کل لائف میں سب سے زیادہ اہم پرائیورٹی پیسے کی ہے. تو اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ اگر آپ ان کو پاکٹ منی دیتے ہو تو ان سے ایک چیز رکھ لو کہ بیٹا میں آپ کو پاکٹ منی دے تو رہا ہوں، اس میں سے آپ نے صرف 1 یا 2% نکال کے اپنے کسی کو بھی آپ جس کو اچھا سمجھتے ہو کہ یہ ضرورت مند ہے اس کو آپ اس کے ہاتھوں سے دلوائیں. آپ یہ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کریں کہ جیسے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے تو بچے کو پانی دے کے بھیج دیں کہ جاؤ بیٹا بچے کو پانی دو. بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی عادت پڑتی ہے. بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ بندہ آتا ہے تو ہمارے گھر میں پیرنٹس اس کو، مہمان جب آئے جاتے ہیں تو ان کو کھلائے پلائے بغیر بھیجا نہیں جاتا ایسے، یا کوئی اگر ضرورت مند آ گیا تو اس کو خالی ہاتھ اس طریقے سے نہیں بھیجنا. اپنا اس طریقے سے اگر آپ یہ عادتیں خود اپنے اندر اپنائیں گے تو آپ کے بچوں میں بھی آٹومیٹکلی یہ ٹرانسفر ہوتی جائیں گی. کیونکہ آپ نے شروع سے اس چیز کی عادت اپنے بچے کو ڈالی ہوتی ہے کہ بچہ پھر اسی طریقے سے گرو اپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور میں ایک بات کہوں گی کہ جیسے ہم لوگ، آپ اپنا جو آپ کا رسک ہے نا اس میں ایک اپنا شیئر کسی کا بھی رکھ لو کہ آپ نے ڈیلی کا کسی ایک پرسن کو کھانا دینا ہی دینا. اپنے رسک میں کسی کو شامل کرنا شروع کر دیں، کسی ایسے بندے کو جو بھوکا ہے، جو پریشان ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے.
اپنے رزق میں کسی ایسے بندے کا اضافہ کر لیں. جتنا آپ بانٹو گے اتنا آپ کو ملتا ہے، یہ بات تو آپ کو پتا ہوگی. اور جتنا آپ شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اب شکر کا بھی میں آپ کو بتاؤں، شکر کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. جو شکر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہے ہمارے دل سے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑ آ جاتے ہیں نا، کہ وہ شکر کا پل جس میں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں بچوں کے بارے میں. اس طرح کہ بچوں کو پہلے اگر آپ اچھا بنانا چاہتے ہو تو بچوں کو 2-3 چیزیں آپ ضرور لائف میں سکھاؤ. ایک تو دوسرے کی مدد کرنا سکھاؤ، دوسرا خود سب سے پہلے بات جو تھی وہ آپ خود کر کے دکھاؤ، پھر بچوں کو وہ چیزیں کرنا سکھاؤ، بچوں کو دوسروں کی ہیلپ کرنا سکھاؤ. باقی جہاں تک دوسری چیزیں ہیں بچہ خود آٹومیٹکلی آپ سے پک اپ کرتا رہتا ہے. میں یہاں پر ایک چیز کی ایڈوائس اور دوں گی کہ اپنے بچوں کو قرآن اور نماز خود سے سکھائیں. نماز دیکھیں ایسی چیز ہے کہ اگر آپ خود سے سکھائیں گے، بچہ پڑھے گا نماز، جب بچہ نماز پڑھے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا. اسی طرح وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے گا تو اس کو آپ نے سکھائی ہوگی تو وہ آپ کے لیے اور ان دونوں کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا. اس کو پتا ہوگا یہ چیز میں نے خود کرنی ہے. اور چلیں اگر آپ پورا قرآن اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتے تو ایٹ لیسٹ قاعدے کا پہلا پیج ضرور اپنے بچے کو سکھائیں، کیونکہ قرآن انہی سارے ورڈ سے آگے قرآن پورا لکھا ہوا ہے. تو جب بچہ ایک ایک حرف پڑھے گا تو وہ بھی آپ کے صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے گا. تو صرف اتنا سا کر لیں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو وہ چیزوں کی پریکٹس میں لانا شروع کر دیں. وہ چیزیں اس کو بتاتے جائیں، کرتے جائیں، تاکہ بچے کو پتا ہو کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. بچے دیکھیں ماں باپ نا اگر کوئی کام اچھا کر رہے ہیں نا اور ماں باپ اس سے خوش ہو رہے ہیں، بچے دیکھیں گے ہم یہ کام اچھا کر رہے ہیں، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، بچے وہ کام کریں گے. لیکن جب آپ کوئی کام کرو گے اور بچے بولیں گے، آپ اس پہ ناخوش ہوگے نا کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں کیا، اور آپ اس پہ تھوڑا سا اپنا غصہ ظاہر کرو گے، بچوں کو وہ چیز اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز ہم نے اچھی نہیں کری ہے، ہمیں نیکسٹ ٹائم نہیں کرنی. بچے اس چیز کو بہت زیادہ ابزارب کرتے ہیں اور بڑوں سے 100% زیادہ چھوٹا بچہ چیزیں دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے. بچے کی لرننگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس چیزوں پہ بھی ہمیں دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو چیز سب سے پہلی تو بات وہی ہے کہ اگر ہم خود بچے میں جو چیز لانا چاہتے ہیں نا بائی نیچر، ہم اس کو اپنا ہیبٹ بنائیں. پہلے خود ہم ان سب چیزوں کو اپنائیں، پھر ہم اپنے بچوں کو ان سب چیزوں کے اوپر لے کے جائیں. اور پھر اگر آپ دوسرے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو گے، آپ کے پاس آسائشیں ہیں، آسانیاں ہیں، آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو وہی آسانیاں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی رکھ دے گا. جیسے اگر آپ پیسوں سے کسی کی مدد کر سکتے ہو، آپ کی انکم اچھی ہے تو میں بولوں گی کہ آپ اس کی مدد پیسوں سے کرو. اور اگر آپ پیسوں سے، اگر آپ کی انکم اتنی نہیں بھی ہے، آپ کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے، تو میں بولوں گی تھوڑا بہت نکالیں، جتنا ہے اس میں سے تھوڑا بہت ضرور نکالیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ان دونوں میں سے ہی کوئی اپورچونٹی نہیں ہے تو آپ کے پاس علم تو ہے، آپ علم بانٹیں. اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ تھوڑی سی بھی کوئی چیز کسی کو سکھا سکتے ہو، آپ وہ سکھاؤ جس سے دوسروں کو بھلا ہو جائے. تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے خود بخود صدقہ جاریہ بنیں گی. اور انہی چیزوں کے توسط سے یہی دعائیں ہوتی ہیں جو لوگوں کی ملتی ہیں، جو آگے جا کے آپ کے بچوں کو آپ کا فرمانبردار اور آپ کے لیے اچھا آنیسٹ بچہ بنا دیتی ہیں. تو میری لائف میں یہ چیزیں میں نے ابھی تک بہت سیکھی ہیں کہ میں اگر چاہتی ہوں کہ میرا بچہ میرے طریقے سے یا یہ چیز اپنائے، تو میں نے بہت جگہوں پہ، سچ بتاؤں میں نے بہت جگہوں پہ اپنے آپ کو بدلنے کی بہت کوشش کری ہے. آلدو بہت چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں کیونکہ بہت عادتیں ہمیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسپیشلی خدارہ بچوں کے سامنے گالیاں اور یہ سب لڑائی جھگڑے، یہ سب چیزیں نہ کیا کریں. ان سے بچوں کے پر بہت خراب اثر پڑتا ہے. اسپیشلی یہ جو آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں اور یہ خراب ورڈز یوز کرتے ہیں، بچوں کو ان سب چیزوں سے دور رکھیں، کیونکہ بچہ بہت معصوم ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے ماں باپ کیا بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں. وہ اس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، کل کو وہ پھر وہی چیز دوسرے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا یہ چیز بری ہے،
یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ یہ چیز بری کر رہا ہے، وہ یہ سمجھے گا یہ چیز تو کرتے ہیں، یہ چیز صحیح ہوتی ہے. کوئی اگر ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر ہم نے اس کے ساتھ برا ہی کرنا ہوتا ہے. بچہ پھر اس چیز کو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ کس لیے اتنا پیدا ہوا، وہ انہی سب چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا نا. تو ابھی اگر ہم اپنی نسلیں بچا سکتے ہیں تو جتنی حد تک ہو تو میں بولتی ہوں ہم لوگ بچا لیں. آگے تو ابھی اتنا خراب دور ہے، آگے پتہ نہیں کس طریقے سے ہم کس طریقے سے سروائیو کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے بچوں کو نیک راستے پہ چلائے. سب سے بڑی بات، اپنے بچوں کو باہر کی ایسی گائیڈنس پرووائڈ نہ کریں جو آپ کے بچوں کو غلط راستوں پہ لے جائے. جیسے آج کل نشے کی عادت بہت زیادہ عام ہے. اس سے سچ بتاؤں ایسا یہ ہپوکریٹ ہے، یہ پوری نسلیں تباہ کر دیتا ہے، پوری کی پوری نسلیں. میں جھوٹ نہیں بول رہی، جو لوگ ایسی چیزوں سے گزرتے ہیں ان کی فیملیز سے جا کے پوچھیں، ان کی پوری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اور نسلیں تو برباد ہوتی میں بولتی ہوں وہ بندہ خود یہ بات کیوں نہیں سوچتا وہ اپنے ساتھ کر کیا رہا ہے، اپنی زندگی کو کس طریقے سے سپوائل کر رہا ہے. نشہ ایسی عادت ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک بار لگ جائے تو یہ چھوٹ تو جاتا ہے لیکن بہت مشکل سے. اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ اگر نہ دیا جائے تو ان سب چیزوں سے باہر جو آپ ایک پیرنٹس میں وہ بھی ہوتے ہیں، میں سچ بتاؤں اپنے بچوں پہ بلا وجہ کی نظر رکھتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں کہ بچوں پہ بلا وجہ کی نظر رکھیں. کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے باتھ روم کے دروازے تک کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے خود ذاتی طور پہ یہ چیزیں نوٹ کری ہیں، میں آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں. کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو باتھ روم کے ڈورز کھول کے بچے کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود سوچو، آپ نے بچپن میں کبھی کوئی غلطی نہیں کری، آپ اسی طریقے سے اچھے بن کے آ گئے تھے بچپن سے اب تک. آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھو نا کہ آپ نے کیا کیا مسٹیکس کری ہیں. ہم اگر اپنی پچھلی لائف میں جائیں تو ہم نے تو اپنے بچوں سے زیادہ بڑی بڑی مسٹیکس کری ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم بچوں کو بالکل 100% پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہو جاتی ہیں کہ بچہ جب وہ چیزیں نہیں کر پاتا تو ہم پھر بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں اور بچوں کو پتہ نہیں ہم کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، کیا کچھ بول جاتے ہیں، ہر ایک کے سامنے ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے. تو یہ چیزیں مت کریں. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو چیز اچھی نہیں لگتی، اپنے بچوں کی خامیاں کسی دوسرے کے سامنے بیٹھ کے نہ بولا کریں. اپنے بچے میں کوئی بھی اگر آپ کی خامی ہے، بچے میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی، جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نابینا ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں سن نہیں سکتے، کچھ بچے چل نہیں سکتے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسی ان کو بیماریاں ہوتی ہیں جو ویسے تو فزیکلی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کسی دوسرے کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس نہ کرو. ہر کسی کو مت بتاؤ کہ آپ کے بچے کو یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. لوگ بچے کو بار بار بول کے اس چیز کا عادی بھی بنا دیتے ہیں. کچھ بچے اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی اس پرابلم سے، اور کچھ بچے نفسیاتی طور پہ میں بتاؤں پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتے ہیں، اور کچھ بچے اسی چیز کو لے کے اتنا دب کے اتنا زیادہ وہ بیچارے ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں کہ وہ لائف میں ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں رہتا کہ وہ اس کانفیڈنس سے آگے بڑھیں. آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تو اگر آپ کے بچے میں یا چلیں اگر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، جیسے آپ کے بچہ اسکول میں فیل ہو گیا، پھر تو آپ دیکھ لیں، بس کہہ لیں کہ اس کی لائف کی سب سے بڑی مسٹیک یہی بن جاتی ہے. تو اگر اس سے کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر بچے کے مارکس کم آ گئے تو ہم بچے پہ اتنا برڈن ڈالیں کہ اب ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، بچہ فیل کیوں ہوا ہم ہر ایک کو بتائیں گے. تو یہ چیزیں نہ کریں. بچے کو کانفیڈنس بچے کا بحال کرنے کے لیے بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپریشیٹ کریں. فیل ہو گیا بولیں کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم پاس ہو جانا. لیکن یہ نہ کریں کہ ہر ایک کے سامنے اپنے بچوں کی خامیاں بیان کرنا، اپنے بچوں کو تھوڑا کم دکھانا دوسرے سے. کمپیریزن بچوں میں بالکل نہ کریں، جو کہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے اگر آپ کسی اچھے بچے سے اپنے بچے کا کمپیریزن کرو گے تو آپ کو نہیں پتا وہ بچہ بھی کمزور ہوگا اور اس جگہ پہ آپ کا اپنا بچہ اسٹرانگ ہوگا. تو وہ جہاں پہ اسٹرانگ ہوگا نا وہ وہاں پہ بھی
کا بالکل اپنا کانفیڈینس لوز کر دے گا. تو یہ تربیت اور یہ چیز ماں باپ میں ہوتی ہے کہ والدین بچوں کی اس چیز کو لے کے خود چلیں, کیونکہ دنیا میں سب سے بہترین دوست میں جہاں تک مانتی ہوں ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ سے زیادہ بچوں کی بہترین دوست کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. جو وہ گائیڈ کریں گے بچے کو, جو وہ اچھائی برائی بچے کو سمجھائیں گے, وہی بچے کی لائف میں آگے بہت کام آتے ہیں. ذاتی طور پہ اگر میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں تو میں آج تک ایک چیز کبھی بھی نہیں بھولتی. میں اپنے ابو کے ساتھ جب ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے تو اس طریقے سے ہوتا تھا کہ پاکستان میں تو یہ جو چورنگیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پہ بہت زیادہ فقیر ہوتے ہیں باہر. تو ہمارے جو ابو تھے ہم لوگوں کو اسکول ڈراپ کرتے تھے اور لے کر بھی آتے تھے, اور ہم ابو کے ساتھ بہت زیادہ میرا ٹریول ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنی گاڑی کے ایک وہ ڈیش بورڈ کے آگے ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ پیسے پہلے ہی رکھے ہوئے ہوتے تھے. اب تو فقیر اتنے پیسے لیتے نہیں ہیں, 5-10 روپے بھی نہیں لیتے وہ, خیر. تو وہاں پہ ابو نے پیسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو جب سگنل رکتا تھا اور ابو وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے تو میں نے یہ چیز اس ٹائم سے نوٹ کری, اور میں اس ٹائم سوچتی تھی ابو پتہ نہیں کیوں اس طریقے سے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں, اور یہ لوگ آتے ہیں تو ان کو ابو پیسے دے دیتے ہیں. تو وہ چیز اب میں سوچتی ہوں تو وہ ان کی ایک عادت جسے کہہ لیں وہ چیز. سگنل رکتا تھا تو ابو کیا کرتے تھے, فقیر سارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہاں خیر زیادہ تر تو آتے تھے تو ابو ان کو وہ چیز پکڑا دیتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابو کے پاس نہیں ہوتے تھے ایسے پیسے وغیرہ وہاں پہ رکھے ہوئے, کیونکہ ہر وقت نہیں ہوتا اس طریقے سے کہ ہر ٹائم اویلیبل ہوں پیسے اس طریقے سے رکھے ہوئے. تو ابو کیا کرتے تھے, ابو کے پاس کوئی کھانے کی چھوٹی موٹی چیز ہوتی تھی تو ابو اس کو وہ دے دیتے تھے. میں نے خود ابو کی, اپنے جو ابو میرے جو فادر تھے ان کی اس سے میں نے بہت زیادہ آبزرو کیا. میں نے خود ان کو ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہوئے بہت زیادہ دیکھا ہے, اور ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنے ابو سے اس طریقے کی سیکھی ہیں. جو میں بولوں گی اس بات کو کہ واقعی میں اگر ہم پیرنٹس کی لائف دیکھیں تو ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں اپنے پیرنٹس سے ہی سیکھی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں اور سے یہ عادتیں اٹھا کر لے کر آئے ہیں, کیونکہ اصل رول ماڈل آپ کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوں چاہے ان پڑھ ہوں, دونوں صورتوں میں بچوں کے رول ماڈلز ان کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. پیرنٹس چاہے جس بھی طریقے سے ہوں جیسے بھی ہوں وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, ان کو پیرنٹس ہی بنا کے رکھیں. ان کو وہ مرتبہ, میں ان بچوں کو کہوں گی جو اب بڑے ہو چکے ہیں, اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو ان کی خدمت کریں. ان کے چاہے ایک بھی موجود ہے, ان کا نعم البدل پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. یقین مانیں آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ گے وہ محبت, وہ پیار کا, وہ شفقت کا ہاتھ کوئی بھی آپ کے سر پہ نہیں رکھے گا. لوگ آپ کو بولیں گے تو ضرور کہ میں تمہارے اس کی جگہ ہوں, میں اس کی جگہ ہوں, لیکن ایسا ریئل معنوں میں نہیں ہوتا. یہ اس کا احساس مجھے تب ہوا تھا جب میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے تھے. تو میں آج تک اس چیز کو سوچتی ہوں کہ باپ کی شفقت والا ہاتھ آج تک دوبارہ سے کسی اور نے نہیں رکھا ہمارے سروں پہ. دنیا اسی طریقے سے ایسے ہی سب کچھ چلتا ہے. شاید انسان کی زندگی ہی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ وہ ایک انسان نے آنا ہے اور جانا تو جانا ہی ہے. باقی جہاں تک بات ان چیزوں کی تھی کہ بچوں کی تربیت, میری جہاں تک ایکسپیرینسز اور میری جہاں تک ابھی تک گزرا ہے, میں ویسے آپ کو بتا چکی ہوں. اتنا زیادہ ابھی میرے بچے بڑے نہیں ہوئے, ابھی آگے مجھے اس چیز کو اور بھی سیکھنا ہے. لیکن ابھی تک جو میں نے سیکھا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اگر ہمیں بچوں میں کوئی اچھی ہیبٹ لے کے آنی ہے, بچوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی ہو, تو ہم پہلے اس چیز کو بچوں میں خود سے ٹرانسفر کریں اپنے آپ کے تھرو. پہلے ہم اپنی ہیبٹ بنائیں, بچوں کو دکھانے کے لیے نہیں, خود پہلے وہ کرنا شروع کریں. اپنا ایک روٹین سیٹ کریں کہ ہم نے جو چیز کرنی ہے ہم بچوں کے ساتھ وہی چیز بچوں کو بھی کریں. بچوں نے یہ چیز ہمارے ساتھ ساتھ ہی سیکھنی ہے. بچے جب آپ کو دیکھیں گے وہ چیز کرتے ہوئے, خود بخود بچے اس ٹریک پہ چلنا شروع کر دیں گے. یہ نہیں ہے کہ فوراً سے بچے چلنا شروع کر دیں گے. اب کر کے اب یہ نہ سوچو کہ بھئی اب بچہ کر تو ہے نہیں رہا. بچے کریں گے, اگر آج نہیں کیا, 2 دن نہیں کیا, 3 دن نہیں کیا, سال نہیں کیا, 2 سال نہیں کیا, لیکن جب بچہ اس لائف اسٹائل میں آئے گا نا, بچہ خود وہ چیز کیری آن کرنا شروع کر دے گا.
ایک سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، بچوں کو اپنے حلال روزی کھلانا سیکھیں، حلال روزی کھلائیں، کیونکہ جو بچہ حلال روزی کھا کے پلتا بڑھتا ہے، جس کی رگوں میں حلال روزی کا خون ہوتا ہے نا، وہ بچہ اگر کبھی کوئی کام غلط بھی کرتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک جھجک سی رہ جاتی ہے کہ میں نے آج یہ چیز غلط کری ہے۔ اور جو لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں نا، جو حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، ان کے بچوں میں بہت زیادہ گمراہی کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا خیال لازمی رکھا کریں، اور جہاں تک بات ہے، خود دینے والا ہاتھ بنے، خود سخی بنے، خود دوسروں کی مدد کے لیے بڑھیں۔ بچے آپ کے خود بخود اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ بچوں کو چاہتے ہو۔ بچے خود بخود دوسروں کو ساتھ ہر چیز شیئر کرنا بھی سیکھیں گے، بچے دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو اسپینڈ کرنا بھی سیکھیں گے۔ اور اپنی لائف میں ہر وقت صرف اس چیز کو پرائرٹی نہ دیں، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم نے پیسہ کا کمانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جو بچے اس لائف اسٹائل سے گرو اپ کرتے ہیں، ان کے لیے صرف پھر پیسہ ہی ویلیو کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے ان کے جنازے کے لیے بھی، سچ میں بتاؤں، ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان پیرنٹس کو اپنے جنازے کے لیے صدقے خیرات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں نہ دیکھیں اپنی لائف میں۔ بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں نے جہاں تک ابھی تک سیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو بہت حد تک، جہاں تک میں چینج کر سکتی تھی، میں نے کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں ابھی بھی اسٹل اس چیز میں ہوں کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، کہاں صحیح ہوں، یہ میں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے بچے کے لیے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس جگہ پہ غلط ہو۔ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، پرفیکٹ پیرنٹ کوئی نہیں ہوتا، غلطیاں کر کر کے انسان سیکھتا ہے، اور غلطی کر کے ہی انسان اٹھتا ہے۔ اور اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں یہ بات ضرور بولوں گی، اپنے بچوں کو سوری بولیں۔ یہ نہ کہ ہم بڑے ہیں ہم سوری نہیں بولتے، بچوں میں یہ عادتیں آپ سے ہی آئیں گی۔ ان کو پتا ہوگا آپ نے غلطی کری ہے تو میرے پیرنٹس نے بھی تو مجھے سوری کرا ہے، اگر میں بچہ ہوں تو جب وہ میرے پیرنٹس ہو کے مجھے سوری کر رہے ہیں تو میں بھی ان کو سوری کر سکتا ہوں۔ بچوں میں یہ چیزیں ایسے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینسز کچھ ایسے تھے جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ جو آپ کے ایکسپیرینس ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہو کہ آپ لوگ کیا کیا چیزیں سوچتے ہو، آپ کیا چیزیں میری غلط ہیں، کیا ہم کس طریقے سے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بچوں کی پرورش میں بولتی ہوں ایسا نازک معاملہ ہے کہ ہمیں شروع سے، ان کے بچپن سے، جب وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں تب سے ان کو اس ٹریک پہ لگانا شروع کرنا چاہیے۔ آج کل سب سے بڑی بات ایک میں اور کہوں گی، بچوں کو 24 آورس اس طریقے سے مت رکھیں کہ بچہ فون، ٹیبلیٹس یا آئی پیڈس پہ اندر گھسا ہوا ہے، وہ آپ کی سن ہی نہیں رہا۔ وہ بچہ کچھ بھی ابزارب نہیں کرے گا، وہ بچہ مینٹلی طور پہ بس آپ کہہ لیں کہ وہ ہو گیا ہے، ہپنوٹائز ہو چکا ہے اپنے چیزوں کا۔ اس سے زیادہ کچھ بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ سب چیزیں لے لو، وہ آپ سے بات بھی نہیں کرتے، پھر بات تو دور کی بات ہے، وہ آپ کو بالکل دیکھیں گی بھی نہیں، آپ کے پاس بھی نہیں آ کے بیٹھتے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کو یہ سب چیزیں بہت دیں، آج کل ضرورت ہے۔ میں یہ اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ تو پھر لائف بچوں کی بالکل بور سی ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں آج کل ایک لائف کا حصہ بن چکی ہیں، تو اس کے علاوہ تو زندگی ہے نہیں۔ لیکن بچوں کا ایک ٹائم مخصوص کر دو آپ کہ آپ نے اتنا دیر یہ کرنا ہے، اتنی دیر یہ کرنا ہے۔ اس سے زیادہ میں کہوں گی کہ ان چیزوں میں بچوں کو فی الحال نہ گھسائیں، کیونکہ یہ عمر بچوں کی یہ سب سیکھنے کی نہیں ہے۔ یہ عمر بچوں کی وہ ہے کہ بچے جس عمر میں وہ چیزیں سیکھیں جو انہوں نے پوری زندگی اپنی لائف میں اپلائی کرنی ہے، تاکہ ان کی دنیا بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے اور ان کی آخرت کا بھی سبب بنتا رہے۔ بچے ویسے بھی صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت شروع سے ہی ایسی کریں کہ وہ ان کے لیے سچ میں صدقہ جاریہ بنے۔ اور ایسے پیرنٹس میں بولتی ہوں بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا بھی سبب بنیں گے۔ تو میری باتوں میں اگر آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیز لگی ہو جو غلط ہے تو مجھے ضرور گائیڈ کریے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اگر اچھی لگی ہو تو ضرور کریے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ میں اب ملوں گی آپ لوگوں کو اپنے نیکسٹ ٹاپک میں، جو کہ آپ ہی لوگ مجھے بتانا کہ کیا ٹاپک ہو سکتا ہے۔
تو یہ تھا میرا تھوڑا سا ابھی فی الحال کا ایکسپیرینس جو میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا، سیکھا، سنا، سمجھا۔ باقی آگے کیا ہوتا ہے مجھے خود بھی نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بس میں اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ جو چیزیں میں نے اپنی لائف میں سیکھی ہیں میں صرف آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی، تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو مجھے بھی گائیڈ کر سکو کہ میں نے کہاں تک کیا چیز صحیح سیکھی ہے، کیا چیز غلط۔ تو بس اتنی سی آج کی میری ویڈیو تھی۔ جاتے ہوئے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔